السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشاہدین کرام، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جو ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، لیکن اس بارے میں لوگ صحیح جانکاری یا قرآن حدیث سے متعلق جو اس کے بارے میں معلومات وارد ہیں اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ ہے خواب، یعنی خواب کے آداب کیا ہیں۔ یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ جہاں دنیا کے تمام معاملات کا حکم بیان کیا ہے، وہیں پہ خواب جو آدمی کو نیند کی حالت میں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اسلام نے حکم دیا ہے اور اس کے آداب بتائے ہیں۔ تو نمبر 1، خواب کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سچا خواب، دوسرا ہے شیطان کی طرف سے، یہ صرف غمگین کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اور تیسرا ہے حدیث النفس، یعنی آدمی جو کام کرتا ہے، جو پیشہ کرتا ہے، وہ دن بھر میں جو کرتا ہے رات میں بھی وہی بولتا ہے یا وہی دیکھتا ہے۔ اب 3 کے بارے میں الگ الگ حکم ہے۔ اچھا خواب ہے اگر تو اچھا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس سے آدمی کو خوش ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی خواب دیکھے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، کوئی خواب دیکھے کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اس طرح اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس سے خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس خواب کو بیان کرے ایسے آدمی سے جس پر اس کا بھروسہ ہے، جو اس کے لیے خیر خواہ ہے، دشمن یا ہر ایک کے پاس بیان نہ کرے۔ جہاں تک دوسری قسم کا خواب ہے وہ ہے تکلیف دہ، جو آدمی کو پریشان کرتا ہے، آدمی نہیں چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا یا اور کوئی پریشانی، اس طرح کوئی خواب میں دیکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اسلام نے کئی احکام دیے ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کا خواب کوئی دیکھتا ہے تو جب اس کو ہوش آئے تب وہ اپنا کروٹ بدل دے، یعنی جس کروٹ میں ہے وہ کروٹ چھوڑ کے دوسرے کروٹ میں سو جائے۔ نمبر 2، وہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق پڑھے، یا پھر کوئی ایسا الفاظ جس سے اس خواب کی اور شیطان کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ نمبر 3، ایسے برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، کسی کے سامنے بھی بیان نہ کرے، چاہے اپنا آدمی ہو یا دشمن ہو یا دوست ہو، کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ وہ جب ہوش میں آتا ہے تب بائیں طرف تھوکے، تھو کر کے 3 مرتبہ تھوکے۔ تو یہ تھوکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، یعنی کروٹ بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہے شیطان سے اور اس خواب کی برائی سے، اور بائیں طرف تھوکتا ہے اور وہ کسی کو بیان نہیں کرتا ہے، تو کوئی بھی چیز اس کو تکلیف نہیں دے گی، لا یضرہ شیء، کوئی یا وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو آدمی کو ایک تو یہ ہے کہ خواب ہے، خواب سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، خواب کو خواب ہی سمجھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور جو حدیث میں آداب بتائے گئے ہیں اس آداب کو دھیان رکھیں۔ ایک بات خواب سے متعلق یہ ہے کہ کوئی آدمی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، جھوٹا خواب بیان کرتا ہے کوئی بھی، جیسے دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کہہ دیا فلاں نے دیکھا فلاں جگہ پر ایسا نہیں کیا تو اس کا بیٹا مر گیا یا جانور مر گیا یا کچھ ہوا اس طرح، یا اور کوئی جھوٹا خواب کسی کو پریشان کرنے کے لیے بیان کرے، تو اس کے بارے میں بھی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو مکلف بنایا جائے گا کہ وہ 2 جو کے بیچ میں گرہ لگائے، یعقد بین الشعیرتین، 2 جو کے بیچ میں، یہ جانتے ہیں کہ جو پھسلنے والی چیز ہے، وہ 2 جو کو آپ باندھ نہیں سکتے ہیں،
تو ایسا کام کا مکلف بنایا جائے گا، یہ سزا ہوگی جو وہ کر نہیں سکتا ہے اور وہی کرتا رہے گا، یہ اس کو سزا ہوگی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ خواب کو خواب ہی سمجھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خواب کو حقیقت سمجھتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں یا اور کچھ کرتے ہیں۔ نہیں، خواب کوئی شریعت نہیں ہے اور خواب سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہاں، خواب وہ یا تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اگر اچھا خواب ہے تو، نہیں تو شیطان کی طرف سے پریشان کرنے والا ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اذکار جو بیان کیے ہیں، جو آداب کہ کروٹ بدل لیں اور اپنی بائیں طرف تھوکے اور خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اللہ کی پناہ حاصل کرے، اللہ کی پناہ طلب کرے اس خواب سے، تو انشاءاللہ اس خواب سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خواب کے احکام اور دیگر معاملات میں شریعت اسلامیہ کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔